شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة معراج المؤمنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز مومنین کی معراج ہے، یعنی جیسے اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے معراج کے لیے آسمانوں پر بلایا ہے، تو اللہ رب العالمین نے بھی اللہ کے رسول کی برکت سے، اللہ کے رسول نے جب سوال کیا کہ بھئی میری امتی کا کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ تحفہ عطا فرمایا کہ اے نبی، جس طریقے سے آپ کی معراج ہوئی ہے، آپ کی امت کی معراج یہ نماز ہے، یعنی نماز کا پڑھنا گویا اللہ کا دیدار کرنا ہے، اللہ سے کلام کرنا ہے۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا اثر اللہ سارے جہاں پر ڈالتے ہیں، یعنی نماز کا اثر پورے عالم کے اوپر پڑتا ہے اور انسان کے زندگی کے اوپر بھی اس کا اثر ہے۔ جس طرح بچے کے رونے کا اثر پورے گھر کے ماحول پر پڑتا ہے، اسی طرح نمازی کی نماز کا اثر سارے جہاں پر پڑتا ہے۔ جیسے بارش نہ ہونے کی صورت میں نماز استسقاء پڑھنا، سورج گرہن کے وقت نماز کسوف کا پڑھنا اور 4 گرہن کے وقت نماز خسوف کا پڑھنا اس کی واضح دلیل ہے۔ انسانی زندگی کے مختلف مراحل کو اوقات نماز کے ساتھ بہت مناسبت ہے، یعنی سارے انسان کی جو زندگی ہے وہ نماز کے اوقات کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس کا مدار کو رکھا ہے۔ مثلا دیکھیے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا بچپن ہوتا ہے، تو نماز فجر کو بچپن کے ساتھ مناسبت ہے، یعنی اب انسان کی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے تو یہاں پر بھی دین کی ابتدا شروع ہوتی ہے نماز فجر سے، اور نماز ظہر کو جوانی کے ساتھ مناسبت ہے، یعنی ظہر کے وقت میں سورج پورے تپش کے ساتھ میں اپنے تاب کے اپنے پورے قوت کے ساتھ میں ایک دم جو ہے پورے پرجوش جوانی کے اوپر ہوتا ہے، تو سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے نماز ظہر کو جوانی کے ساتھ مناسبت فرمایا اور نماز عصر کو بڑھاپے کے ساتھ مناسبت دی ہے، یعنی جب انسان کا اس کی جو ہے زندگی، اس کی عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے، جب عمر ڈھل جاتی ہے تو فرمایا کہ نماز عصر کو اللہ نے بڑھاپے کے ساتھ مناسبت عطا فرمایا کہ جس طرح سے دن ڈھل جاتا ہے تو انسان بھی اپنی عمر کے اعتبار سے ڈھل جاتا ہے، اور نماز مغرب کو موت کے ساتھ مناسبت دی ہے، یعنی دیکھو جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ دین جو نکلا ہے یہ دین کا بھی آخری وقت ہوتا ہے اور زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے، اسی طرح سے آج کا جو دین ہے یہ ابھی 2 مارہ ہمیں زندگی میں نصیب نہیں ہوگا، تو یہ دین بھی ختم ہوتا ہے جس طرح سے انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے۔ نماز عشاء کو آدم کے ساتھ مناسبت ہے، یعنی انسان کا نام و نشان مرنے کے بعد مٹ جاتا ہے، کوئی یاد نہیں کرتا۔ ہاں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ان کے نام کو زندہ رکھتے ہیں کیونکہ نسبت اللہ سے ہوتی ہے، تو اللہ والے کا نام اللہ نے دنیا کے اندر قائم رکھا ہے۔ تو بہرحال لیکن ایک عام انسان جب مرنے کے بعد اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، تو اس لیے انسان کا دنیا سے نام و نشان مٹ جانا تو یہ نماز عشاء کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نماز عشاء اب ایک دن کی پوری نماز کو مکمل کر دیا۔ اس لیے نماز عشاء اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ اس وقت روشنی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور رات کے بعد پھر دن ہوتا ہے، تو اسی لیے قیامت کے دن کا تذکرہ کیا گیا کہ اب انسان موت کے بعد قیامت کے دن ہی اب اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ نے اس لیے اس کو یوم الدین اور یوم القیامہ کے الفاظ کے ساتھ استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمارے پورے 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ اور اللہ کو راضی کے مطابق
جو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کو علماء سے پوچھ کر علم حاصل کر معلومات لے کر اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔